السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر پیاری سی خوبصورت سی حدیث۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہوتا ہے اس کو جو گرہن لگتا ہے وہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا۔ یہاں پہ پتہ ہے آپ کو لوگوں میں بے شمار توہمات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گرہن لگتا ہے، اسے کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں۔ البتہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانی، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورج چاند جب سورج کیا گیا تھا تو گرہن لگتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو یہ اگر دیکھیں کہ گرہن لگتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی فکر، اس کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس دنیا میں ہی سب کچھ سیدھا سیدھا بتا دیے کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے موقع پہ کیا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ اس طرح کا گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ 3 حدیثوں کی ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے آپ تک معلومات پہنچانا۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگتی ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں اگر آپ کے دل میں بھی اتریں تو آپ لازمی سے اسے کو شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کے دل میں بھی اتر سکے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس کا ثواب جتنا مجھے ملتا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہم دونوں کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو چینل کو لازمی سے لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اسپیشلی لازمی سے شیئر کیجئے گا۔ جو میرا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو، یہ حدیث پہنچے، اور جو میری اپنی رائے ہوتی ہے جو حدیث پہ جو میں بولتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظ ہیں، وہ ان کو جس طرح میں اپنے دماغ سے سمجھتا ہوں اسی طرح میں آپ کو جو میرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس حدیث پہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی، یعنی کہ کوئی ایسی بدشگونی یا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، پتہ نہیں ظلم کر دیا، آسمان سرخ ہو گیا، اچھا چاند یہ ہو گیا، گرہن لگ گیا، یہ اس طرح ہو گیا، نوست ہو گئی۔ حالانکہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے، جب انسان کو ذکر کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس آزمائش سے گزر جاتا ہے۔ آزمائشیں تو انسان پہ مرتے دم تک آتی رہیں گی، کبھی خوشی کی اور کبھی غم کی، کیونکہ یہ دنیا آزمانے کے لیے، انسان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ ہماری آزمائش کی جگہ، نہ کہ ہمارے صلے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہمیں انصاف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں انصاف نہیں مل رہا کسی کو، انصاف کہاں سے ملے گا؟ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ اس آزمائشیں سے گزریں گے تو میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، جہاں تک میں اپنی زندگی میں سمجھ سکوں اپنے ٹیچر سے، بہت سارے آگے پیچھے علماء کو سن کے، تو جو صحیح عالم ہیں ان کے بقول یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی یاد کے ساتھ اس آزمائشوں سے گزریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ کوئی بھی آزمائش آپ پہ باری نہیں ہوگی، آپ کو نقصان نہیں ہو دے گی۔ یہ 100% ٹرو بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کے واسطے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے واسطے۔ کچھ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وظیفہ شروع کر دو، یہ چلا شروع کر دو، دولت آ جائے گی، بھائی دولت آ جائے گی، دولت تو ویسے بھی رزق اللہ تعالیٰ انسان کا کب بند کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم رزق میں مانگتے کیا ہیں؟ کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، اچھا بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، انسان جو ہے بہت زیادہ لالچی خود غرض ہے، ٹھیک ہے، انسان بہت بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ میں جو ہوں انسان کو رزق اس تک پہنچاتا ہوں، ہر چیز کا رزق اس تک پہنچتا ہے۔ تو رزق کا مطلب صرف جینے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں کہا کہ میں تمہاری خواہش بھی پوری کروں۔ خواہش تو وہ کر سکتا ہے آبویسلی، جب آپ اس کے ذکر کو ہمیشہ ساتھ رکھیں گے، وہاں پہ آزمائش جب آنے نہیں دے گا تو آپ کی ظاہر سی بات ہے وہ پھر دنیا کے مال و اسباب بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے لو بھئی آئے، ایک اس کو مل جاتے ہیں، یا صحیح جو مومن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مومن سے مطلب ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرے، جو اس کے حکم ہیں، جو فرض ہیں وہ پورے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائشوں کو ظاہر سی بات ہے اٹھا لیتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے مال و اسباب کے خزانے کھول دیتا ہے، وہ تو سخی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ایک وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فارغ کر دیتا ہے، دوسرا وہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بو دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا دے دیتا ہے، کیونکہ ان پہ مال و اسباب کے خزانے کھول دیتے ہیں کہ کل یہ لوگ گلہ نہ کر سکیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہم نے تو دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے سارے اسباب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو، یشی مان لو، یہ جب 60 سال کی زندگی ہے اس میں دبا کے کھاؤ پیو موجے مارو اور عیاشی کرو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ تو اس بیسیکلی اس حدیث کا یہ مطلب یہی ہے کہ بتایا گیا کہ ان توہمات اور ان چیزوں میں مت پڑیں کہ یہ جو ہوتا ہے آج کل کے بتاتے ہیں آگے پیچھے، کیونکہ بھٹکانے والے زیادہ ہیں، سیدھا راستہ بتانے والے کم ہے۔ سیدھا راستہ کیونکہ وہ والا ہے جس پہ آپ اللہ پہ توکل اور یقین نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔ باقی تو آپ اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا نہیں ہے، اشارے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کو چھوٹی سی خواہش اگر آپ کے منہ سے نکلتی ہے اور اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، تو واقعی وہ قبولیت کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے آپ کی وہ خواہش پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ اللہ تعالیٰ اشاروں میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نشانیوں سے بات کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے نا، نہ ہم دیکھ سکتے، نہ ہمیں اتنی قوت ہے، نہ طاقت ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور برداشت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ اشارے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اشاروں سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ باقی کچھ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ یار مستقل مزاج میری طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مستقل مزاج نہیں ہوتے، وہ دھکے بھی بہت کھاتے ہیں، اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، بہت ساری آزمائشوں کے باوجود بھی شکر الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرین ہے، یہ دونوں یعنی سورج کو گرین لگتا ہے یا چاند کو گرین لگتا ہے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے جب تم گرین دیکھو تو نماز پڑھو، نماز تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے لیکن اس ٹائم اسپیشلی پڑھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آپ یاد کر کے اس سے ایک عہد بتاتے ہیں کہ اللہ کہ میرے ذکر میں، میرے ہر کام میں تو ہے، اگر میں نے یہ دیکھا ہے تو اس میں بھی تو ہے، اگر میرے پاس خوشی آئی کہ اس میں بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد کرو، دکھ میں بھی یاد کرو، بیماری میں، غمی میں، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یاد کرتے تھے، ہمیں بھی اسی طرح یاد کرنا چاہیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ رب کی ذات سب سے بڑا تحفہ ہے، جو اگر کسی انسان کو مل جائے تو ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو قبول فرمانے والا، کسی کے ایک لفظ کو قبول فرماتا ہے اور کسی کی ساری زندگی کی محنت بھی رہی گاہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک لفظ ہی قبول کر لے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی دوستی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس آیت کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس توہمات میں نہ پڑیں اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کرتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازم